قرآن مجید کا سورہ نمبر 30، سورہ روم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ رومی نصارہ اہل فارس آتش پرستوں سے ہار گئے، یہاں سے بہت قریب کے ملک میں، مگر یہ لوگ عنقریب ہی اپنے ہار جانے کے بعد پھر اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ چند سالوں میں، کیونکہ اس سے پہلے اور بعد غرض ہر زمانے میں ہر امر کا اختیار خدا ہی کو ہے، اور اس دن ایماندار لوگ خدا کی مدد سے خوش ہو جائیں گے۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور وہ سب پر غالب رحم کرنے والا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہ لوگ بس دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں اتنا بھی غور نہیں کیا کہ خدا نے سارے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں بس بالکل ٹھیک اور ایک مقرر میعاد کے واسطے پیدا کیا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ بہتیرے لوگ تو اپنے پروردگار کی بارگاہ کے حضور قیامت ہی کو کسی طرح نہیں مانتے۔ کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے ان کا انجام کیسا برا ہوا، حالانکہ وہ لوگ ان سے قوت میں بھی کہیں زیادہ تھے، اور جس قدر زمین ان لوگوں نے آباد کی ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کی ان لوگوں نے کاشت بھی کی تھی اور اس کو آباد بھی کیا تھا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر واضح اور روشن معجزے لے کر آ چکے تھے، مگر ان لوگوں نے نہ مانا۔ تو خدا نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، مگر وہ لوگ کفر و سرکشی سے آپ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام برا ہی ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کے ساتھ مسخرہ پن کیا تھا۔ خدا ہی نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب لوگ اسی کو لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن گنہگار لوگ نا امید ہو کر رہ جائیں گے، اور ان کے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور یہ لوگ خود بھی اپنے شریکوں سے انکار کر جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مومنوں سے کفار جدا ہو جائیں گے۔ پھر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو وہ باغ بہشت میں نہال کر دیے جائیں گے، مگر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی حضوری کو جھٹلایا تو یہ لوگ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ پھر جس وقت تم لوگوں کی شام ہو اور جس وقت تمہاری صبح ہو خدا کی پاکیزگی ظاہر کرو، اور سارے آسمان و زمین میں تیسرے پہر کو، اور جس وقت تم لوگوں کی دوپہر ہو جائے وہی قابل تعریف ہے۔ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، اور زمین کو مرنے پڑتی ہونے کے بعد زندہ آباد کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ بھی مرنے کے بعد نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم آدمی بن کر زمین پر چلنے پھرنے لگے۔ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے ساتھ رہ کر چین کرو، اور تم لوگوں کے درمیان پیار اور الفت پیدا کر دی۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں غور کرنے والوں کے واسطے قدرت خدا کی یقینی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے۔ یقیناً اس میں واقف کاروں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور رات اور دن کو تمہارا سونا اور اس کے فضل و کرم روزی کی تلاش کرنا بھی اس کی قدرت کی نشانیوں سے ہے۔ بے شک جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔
اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے واسطے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے پڑتی ہونے کے بعد آباد کرتا ہے۔ بے شک عقل مندوں کے واسطے اس میں قدرت خدا کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر مرنے کے بعد جس وقت تم کو ایک بار بلائے گا تو تم سب کے سب زمین سے زندہ ہو کر نکل پڑو گے، اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کے ہیں اور سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ اور وہ ایسا قادر مطلق ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ قیامت کے دن پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ اور سارے آسمان اور زمین میں سب سے بالا تر اسی کی شان ہے، اور وہی سب پر غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے تمہارے سمجھانے کے واسطے تمہاری ہی ایک مثل بیان کی ہے۔ ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، کیا اس میں تمہارے لونڈی غلاموں میں سے کوئی بھی تمہارا شریک ہے کہ وہ اور تم اس میں برابر ہو جاؤ؟ اور کیا تم ان سے ایسا ہی خوف رکھتے ہو جتنا تمہیں اپنے لوگوں کا حق حصہ نہ دینے میں خوف ہوتا ہے؟ پھر بندوں کو خدا کا شریک کیوں بناتے ہو؟ عقل مندوں کے واسطے ہم یوں اپنی آیتوں کو تفصیل وار بیان کرتے ہیں، مگر سرکشوں نے تو بغیر سمجھے بوجھے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر لی اور خدا کا شریک ٹھہرا دیا۔ غرض خدا جسے گمراہی میں چھوڑ دے پھر اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے، اور پھر ان کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم باطل سے کترا کے اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو۔ یہی خدا کی بناوٹ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی درست کی ہوئی بناوٹ میں تغیر تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہی مضبوط اور بالکل سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اسی کی طرف رجوع ہو کر خدا کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور پابندی سے نماز پڑھو اور مشرکین سے نہ ہو جانا، جنہوں نے اپنے اصلی دین میں تفرقہ پردازی کی اور مختلف فرقے کے بن گئے۔ جو دین جس فرقے کے پاس ہے اسی میں نحال ہے، اور جب لوگوں کو کوئی مصیبت چھو بھی گئی تو اسی کی طرف رجوع ہو کر اپنے پروردگار کو پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی رحمت کی لذت چکھا دیتا ہے تو انہی میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ جو نعمت ہم نے انہیں دی ہے اس کی ناشکری کریں۔ خیر، دنیا میں چند روز چین کر لو، پھر تو بہت جلد اپنے کیے کا مزہ تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ کیا ہم نے ان لوگوں پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اس کے حق ہونے کو بیان کرتی ہے، جس سے یہ لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور جب ہم نے لوگوں کو اپنی رحمت کی لذت چکھا دی تو وہ اس سے خوش ہو گئے، اور جب انہیں اپنے ہاتھوں کی اگلی کارستانیوں کی بدولت کوئی مصیبت پہنچی تو یک بارگی مایوس ہو کر بیٹھ رہتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی غور نہیں کیا کہ خدا ہی جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ کچھ شک نہیں کہ اس میں ایماندار لوگوں کے واسطے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے قرابت دار کا حق دے دو، محتاج اور پردیسی کا بھی۔ جو لوگ خدا کی خوشنودی کے خواہاں ہیں ان کے حق میں یہی سب سے بہتر ہے، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ اور تم لوگ جو سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال و دولت میں ترقی ہو، تو یاد رہے کہ ایسا مال خدا کے ہاں پھولتا پھلتا نہیں، اور تم لوگ جو خدا کی خوشنودی کے ارادے سے زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ خدا کی بارگاہ سے دون دون لینے والے ہیں۔ خدا وہ قادر و توانا ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اسی نے روزی دی، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا،
بھلا تمہارے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے جسے یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں؟ وہ اس سے پاک و پاکیزہ اور برتر ہے۔ خود لوگوں ہی کے اپنے ہاتھوں کی کارستانیوں کی بدولت خشک و تر میں فساد پھیل گیا، تاکہ جو کچھ یہ لوگ کر چکے ہیں خدا ان کو ان میں سے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھا دے، تاکہ یہ لوگ اب بھی باز آئیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ذرا روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو تو کہ جو لوگ اس کے قبل گزر گئے ان کے افعال کا انجام کیا ہوا، ان میں سے بہتیرے تو مشرک ہی ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس دن کے آنے سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور کوئی اسے روک نہیں سکتا، اپنا رخ مضبوط اور سیدھے دین کی طرف کیے رہو۔ اس دن لوگ پریشان ہو کر الگ الگ ہو جائیں گے، جو کافر بن بیٹھا اس پر اس کے کفر کا وبال ہے، اور جنہوں نے اچھے کام کیے وہ اپنے ہی لیے آسائش کا سامان کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے ان کو خدا اپنے فضل و کرم سے اچھی جزا عطا کرے گا۔ وہ یقیناً کفار سے الفت نہیں رکھتا۔ اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو بارش کی خوشخبری کے واسطے قبل سے بھیج دیا کرتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کی لذت چکھائے، اور اس لیے بھی کہ اس کی بدولت کشتیاں اس کے حکم سے چل کھڑی ہوں، اور تاکہ تم اس کے فضل و کرم سے اپنی روزی کی تلاش کرو، اور اس لیے بھی تاکہ تم شکر کرو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے اور بھی بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے، تو وہ پیغمبر واضح اور روشن معجزے لے کر آئے، مگر ان لوگوں نے نہ مانا، تو ان مجرموں سے ہم نے خوب بدلہ لیا، اور ہم پر تو مومنین کی مدد کرنا لازم تھا ہی۔ خدا ہی وہ قادر و توانا ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادلوں کو اڑائے اڑائے پھرتی ہیں، پھر وہی خدا بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور کبھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بوندیاں اس کے درمیان سے نکل پڑتی ہیں۔ پھر جب خدا انہیں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو وہ لوگ خوشیاں منانے لگتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ ان پر باران رحمت نازل ہونے سے پہلے بارش سے شروع ہی سے بالکل مایوس اور مجبور تھے۔ غرض خدا کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو تو کہ وہ کیوں کر زمین کو اس کی پڑتی ہونے کے بعد آباد کرتا ہے۔ بے شک یقینی وہی مردوں کا زندہ کرنے والا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم کھیتی کی نقصان دہ ہوا بھیجیں، پھر لوگ کھیتی کو اسی ہوا کی وجہ سے زرد پشمردہ دیکھیں تو وہ لوگ اس کے بعد فوراً ناشکری کرنے لگیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو اپنی آواز نہ مردوں ہی کو سنا سکتے ہو اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہو، خصوصاً جب وہ پیٹھ پھیر کے چلے جائیں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ پر لا سکتے ہو، تم تو بس انہی لوگوں کو سنا سمجھا سکتے ہو جو ہماری آیتوں کو دل سے مانے، پھر یہی لوگ اسلام لانے والے ہیں۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک نہایت کمزور چیز نطفے سے پیدا کیا، پھر اسی نے تم میں بچپنے کی کمزوری کے بعد شباب کی قوت عطا کی، پھر اسی نے تم میں جوانی کی قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی بڑا واقف کار اور ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو گناہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ یوں ہی لوگ دنیا میں بھی افترا پردازیاں کرتے رہے، اور جن لوگوں کو خدا کی بارگاہ سے علم اور ایمان دیا گیا ہے جواب دیں گے کہ ہاں تم تو خدا کی کتاب کے مطابق روز قیامت تک برابر ٹھہرے رہے، پھر یہ تو قیامت ہی کا دن ہے، مگر تم لوگ تو اس کا یقین ہی نہ رکھتے تھے۔
تو اس دن سرکش لوگوں کو نہ ان کی عذر معذرت کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی شنوائی ہوگی۔ اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کو ہر طرح کی مثل بیان کر دی، اور اگر تم ان کے پاس کوئی سا معجزہ لے آؤ تو بھی یقیناً کفار یہی بول اٹھیں گے کہ تم لوگ نرے دغاباز ہو۔ جو لوگ سمجھ اور علم نہیں رکھتے ان کے دلوں پر نظر کر کے خدا یوں تصدیق کرتا ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ تمہاری تصدیق نہیں کرتے تمہیں بہکا کر خفیف کر دیں۔